سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے کیا کیا سبب بنائے۔ سب سے پہلا سبب تو یہ بنا دیا کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو افسر بنایا، گناہ لکھنے والے فرشتے کو ماتحت بنایا۔ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھ سکتا۔ کیوں؟ افسر کہتا ہے گناہ کیا تو نہیں، کیوں لکھتے ہو؟ لہذا وہ نہیں لکھ سکتا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اگر اس نے ایک گناہ کیا تو وہ پوچھتا ہے میں اس کو درج کر لوں، تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا جلدی پڑی ہے، تو ویٹ کر لے، ہو سکتا ہے یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، فیل کرے کہ مجھے یہ بلنڈر کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر لی، میں ایسا نہ کرتی تو اچھا تھا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ نادم شرمندہ ہو جائے میری بندی، تو اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ لہذا کئی پہر تک وہ فرشتہ اس کو انتظار کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی لکھوا دی، گناہ کر بھی لیا تو گناہ نہیں لکھنے دیا جا رہا کہ اگر احساس ہو گیا، ندامت آ گئی تو ہم گناہ لکھیں گے ہی نہیں۔ الندم توبۃ، کہ ندامت اسی کا نام توبہ ہے، لہذا اس بندے کے گناہوں کو ہم لکھیں گے ہی نہیں۔ اب بالفرض بندے نے توبہ بھی نہ کی، ندامت بھی نہ ہوئی، تو کچھ پہر کے بعد وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لکھ دیا جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ فرض کریں 5 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، پھر اس کے بعد یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، تو جب یہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے نیکی والا کہ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم 10 کا ثواب دیں گے، تو دیکھو اس نے ایک نیکی کی، 10 کا ثواب میں نے لکھنا تھا، مگر تم نے 5 گناہوں کی انٹری کی ہوئی ہے، تم 5 گناہ مٹا دو، باقی 5 نیکیاں میں نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ایک نیکی کرنے پر 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بقیہ 5 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خود توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اللہ نے جانداروں کو دعا مانگنے پہ لگا دیا۔ حدیث پاک میں ہے پانی کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جاندار بھی انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ذرا اس سے آگے بڑھ کر بات دیکھیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسان زمین پر ہیں فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو گناہ کر لیے، میں نے تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے معصوم فرشتوں کو استغفار پہ لگا دیا، میں ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بچہ نجاست جسم کے ساتھ لگا بیٹھے اور اس سے بو آنے لگے تو ماں کو یہ کبھی گوارا نہیں ہوتا، وہ جیسے بھی ہو بچے کو فوراً دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگاتی ہے، پھر جو بھی اس بیبی کو دیکھتا ہے وہ اس کو بگ ہگ دیتا ہے، کس کرتا ہے، وہ بیبی کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا بھی معاملہ ایسا، میرے بندے تم گناہوں کے ذریعے نجاست اپنے جسم پہ مل لیتے ہو، بد نظری کرتے ہو، آنکھیں ناپاک، جھوٹ بولتے ہو، زبان ناپاک، تم جسم کے دوسرے اعضاء سے گناہ کرتے ہو، اعضاء ناپاک ہوتے ہیں،
میں پروردگار تمہیں ناپاک نہیں دیکھ سکتا، تم نیکی کرتے ہو تو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، نہیں بھی کرتے تو میں فرشتوں کے استغفار کو بہانہ بنا کر میرے بندے تمہاری نجاست کو دھو دیتا ہوں۔ تم مجھے صاف اچھے لگتے ہو، خوشبو والے اچھے لگتے ہو، ہے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا اور انتظام کیا، فرمایا کہ اگر یہ وضو کرے گا تو وضو سے گناہ معاف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں سے کیے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے، زبان سے کیے گناہ معاف، کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ، ہر عضو کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کے پانی کا جو قطرہ گرتا ہے اس سے بھی بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا اے میرے بندے تم نے اپنی ضرورت پوری کی، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا، اچھا اب تم اگر غسل کر رہے ہو تو اس فرض غسل کے ہر قطرے پر بھی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے مولا آپ کتنے کریم ہیں، ضرورت بندے کی اپنی تھی، خواہش اپنی تھی، بندے نے اپنا وقت اچھا گزارا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں، غسل کے گناہ جو ہے پانی کے قطروں سے بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اگر یہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز سے گناہ معاف۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کسی شخص کے دروازے پر اگر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کر لے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل بچے گی؟ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میل کا نام نشان نہیں رہے گا دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا بندہ؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی میل کچیل کو اسی طرح صاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں صاف کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے روزانہ نمازوں سے تو گناہ معاف ہونے ہی تھے، پھر جمعے کا دن آ جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ نہا دھو کر اہتمام کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمت۔ عورتیں اگر گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لیتی ہیں، عورتوں کو بھی وہی ثواب گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اگر ایک انسان دوسرے بھائی کو مسکرا کر ملے، حدیث پاک میں ہے ان کے ہاتھ ملانے پر ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ ملایا، مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، اللہ کی شان کے گناہ معاف ہو گئے، اس پر بھی گناہ معاف۔ اور راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی تھی وہ ہٹا دی، اماطۃ الاذی عن الطریق، اس پر بھی بندے کے گناہ معاف۔ پھر اور دیکھیے جانور سے حسن سلوک کر لیا، اس پر گناہ معاف۔ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اگر بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت کے زنا جیسے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو اگر ایک مومنہ عورت گھر میں کھانے بناتی ہے، گھر کے مردوں کو کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، تو سوچئے اس خدمت پر اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر ایک جانور سے حسن سلوک پر یہ ثواب مل رہا ہے تو جو خاوند اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا، اس بیوی سے حسن سلوک پر اس کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ نے یہ اسباب بنا دیے۔ اے میرے بندے تو مجھے پیارا لگتا ہے،
میں نے تیرے گناہوں کو بخشنے کے اسباب بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی آیا کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ہے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تیری خوشی مجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ فرمایا کہ اچھا تو دعا مانگتا ہے، اس سے بھی تیرے گناہ معاف، اور اگر دوسرے تیرے دوست تیرے لیے دعا مانگتے ہیں اس سے بھی تیرے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے اگر دوست کے پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا اس دوست کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ پھر والدین کی دعاؤں سے گناہ معاف۔ پھر دیکھیے کہ مومنین جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز میں دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، سب ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں کھربوں مسلمان مرد عورتیں ہیں، جب بھی کسی نے نماز پڑھی اس کی نماز میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، اللہ کی رحمت تل گئی ہے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ انسان کو زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے عبادت کرتا تھا اب بیمار ہو گیا، مگر جو عبادت کرتا تھا تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہنا۔ گو یہ اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، یہ تو لیٹا پڑا ہے، تم اس کی پرواہ مت کرنا، تم اس کا ثواب کنٹینیو کرنا جیسے تم لکھ رہے تھے۔ اور میرے فرشتوں یہ پہلے ذکر کرتا تھا اب تکلیف میں ہے، یہ کراہے گا، تو جب کراہنے کی آواز آئے تو تم سبحان اللہ کا اجر لکھنا، تم الحمدللہ کہنے کا اجر لکھنا۔ میرا یہ بندہ کروٹ لے گا تو کروٹ لینے پر رکوع سجود کا اجر لکھ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ بیماری سے جو ہے شفا یاب ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ دیکھنے میں بیماری تھی، حقیقت میں بندے کے لیے اللہ نے روحانی غسل کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر بندے کو زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا کہ ہر تکلیف پر، ہر تھکن پر انسان کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے اور یہ انا للہ پڑھ لے تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں، پہاڑوں جیسا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چراغ بجھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، آپ نے اس چراغ کے بجھنے پر پڑھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مومن کو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر کوئی پریشانی ملتی ہے اس پر اگر وہ انا للہ پڑھ لے اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ غور کیجئے، چراغ کے بجھنے پر اگر اجر ملتا ہے تو اگر کسی کے قریبی رشتہ دار کی زندگی کا چراغ بجھ گیا پھر اس پر کتنا اجر نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی، اب ایک اور بات جو سمجھ سے بھی بالا ہے وہ سن لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بندے کی والدہ فوت ہو گئی، وہ کتنا غمزدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کچھ دنوں تک تو
بالکل اس کی حالت عجیب ہوتی ہے، غم کے مارے اس کی حالت عجیب، لیکن یہ مصیبت اس سے ٹل گئی، چلی گئی۔ لیکن اگر بعد میں کسی وقت اس بندے کو اپنی والدہ یاد آ گئی، حدیث پاک میں ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، کہ اب اگر یاد آنے پر اس نے دوبارہ پھر انا للہ پڑھ لیا تو جو ثواب اس کو پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ملا تھا، اللہ وہی پورا کا پورا ثواب دوبارہ کاپی کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں بہانے بناتا ہوں تیرے گناہوں کی بخشش کے، تو گناہ کر کے مجھ سے دور بھاگتا ہے، میں بخشش کر کے تجھے اپنے قریب کرتا ہوں، اس لیے کہ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات سنیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے اب تو دنیا میں میرا قیدی ہے، جیسے قید سے کوئی چھٹتا ہے سیدھا گھر آتا ہے، تو دنیا کی قید سے چھٹے گا سیدھا اپنے گھر جنت میں آئے گا۔ اللہ بخشش کا وعدہ فرما کے ایک اور بھی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے گناہ تو بخشی دیے، تیرے اہل خانہ کے بارے میں ہم تیری شفاعت بھی قبول فرما لیں گے۔ انسان کو حیا نہ آئی، اللہ کو بندے کے سفید بالوں سے حیا آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک اور انتہا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے روزے کا اجر اپنے ذمے لیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، روزے کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ اب یہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ جو اجر اپنے ذمے لیا، اب جتنے بھی اس سے حق مانگنے والے ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اجر دے اور بندے کا ثواب کم پڑ جائے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ دیکھو اللہ نے قیمت دی یا اجر دیا، مگر وہ تھوڑا سا دیا کہ وہ مانگنے والوں کو پورا بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا، جب اللہ نے اجر اپنے ذمے لیا، اب اس بندے سے جتنے بھی قیامت کے دن حق مانگنے والے ہوں گے، اللہ اتنا عطا کرے گا کہ سب کے سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے سبب بنا دیا، میرے بندے تیرے اپنے عمل تو اس قابل ہے نہیں، میں اجر اپنے ذمے رکھ لیتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تجھے جتنی بھی ضرورت ہوگی میں سب کو پے آف کروا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید کی نماز کے لیے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں دلوں کے بھید، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اے اللہ، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی، اب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں، قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے،
رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد یہی کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے. اور علماء نے ایک عجیب حکمت کی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. احد عشرہ کوکبہ 11 بھائی تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام تھے. مگر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا. اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں. رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی، باقی 11 مہینے بچے. اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. حتیٰ کہ صبح و شام اعلان کرواتے ہیں. اللہ ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے، اعلان کرو حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. اللہ آپ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں تہجد کے وقت ہے کوئی مانگنے والا. ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں جاگ نہیں آتی، احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، دامن پھیلانے کا وقت ہے، رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے. کاش ہمارے اندر اتنی قدر قیمت ہوتی، ہم تہجد کی پابندی کرتے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتے. مجھے یقین ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ جو مرد اور عورت تہجد کے وقت آ کر مسجد میں رپورٹ کرے گا اس کو ڈیلی $100 ملیں گے، تو شاید ہی کوئی مرد بچے یا عورت بچے جو روزانہ آ کر $100 یا 100 پاؤنڈ نہ لے کے جائے. لیکن اللہ دروازہ کھول کر اعلان کرواتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے یہ اجر مل رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں اس اجر کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر اللہ نے تو واقعی ہمارے بخشنے کی انتہا فرما دی. پھر اگلی بات دیکھیے، ہم گناہ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس پر سزا دینا چاہتے تو نقد سزا دے سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں میں بدبو بنا دیتے، آج شاید ہمارے پاس کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا. لوگ بیٹھنا جو ہے انکار کر دیتے، ہم آج تمہارے پاس آ نہیں سکتے. جیسے سور کے جسم سے بدبو آتی ہے، گدھے کتے کے جسم سے بو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بو آتی ہے. اللہ آپ نے کتنی رحمت فرمائی کہ ہمارے حال پر فضل فرما دیا، اور ہمیں اللہ آپ نے گناہوں کے باوجود ذلتوں سے بچا لیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ ان سے ایک بھول ہوئی تھی. انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں پایا. اللہ جو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ معصیت کا ارادہ نہیں تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی. اب بھول ہونے پر دیکھیں اللہ نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ جنت کی پوشاک اتروا لی اور ان کے جسم ننگے ہو گئے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اب حوا جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے. پہلا کام یہ ہوا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا کے اندر اتارنے کا حکم فرما دیا، دیکھو گھر سے بھی نکال دیا گیا. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کام خفیہ نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کر دیا، یعنی ساری مخلوق کو اطلاع بھی دے دی. اب بتائیں کہ ایک بھول ہو گئی تھی، اس بھول پر پوشاک اتار لی گئی، گھر سے نکال دیا گیا، ساری مخلوق میں چرچا کر دیا گیا. میرے مولا آپ کتنے غریب ہیں. ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، کپڑے اتار کے زنا کرتی ہے، آپ اس کے جسم پہ کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، واپس اس کے لیے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کرتے، اور آپ اس کے خاوند اس کے باپ کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیتے. اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے،
تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اگرچہ تو گناہ کرتا ہے میں پروردگار تیرے عیبوں کو چھپا لیتا ہوں۔ اگر میں تمہارے دروازے پہ لکھوا دیتا، جیسے بنی اسرائیل کے ہاں میرا دستور تھا، گناہ کرتا تھا بندہ، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، سارے لوگ پڑھا کرتے تھے کیا سائن بورڈ بنا ہوا ہے یہ دروازہ۔ اللہ آپ نے کیا مہربانیاں فرمائیں، ہمارے پردے رکھ لیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر آپ کا کتنا کرم، یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔